ایک درزی کی دکان پر خوبصورت لڑکی آئی اور ایک زنانہ سوٹ دے کر کہا کہ میرا ناپ لے لیں اور فلاں ڈیزائن کا جوڑا تیار کر دیں۔ درزی لڑکی کا ناپ لینے لگا تو لڑکی نے اپنے کپڑے خود پھاڑ دیے اور چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ لڑکی کی چیخو پکار سن کر درزی کی دکان میں لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہونا شروع ہوا۔ لڑکی نے لوگوں سے کہا کہ میں تو ادھر کپڑے سلوانے آئی تھی، لیکن اس درزی نے میرا ریپ کرنے کی کوشش کی ہے، وہ تو شکر ہے آپ لوگ آ گئے ورنہ میری عزت آج خطرے میں تھی۔ درزی نے لڑکی کے منہ سے جب یہ الفاظ سنے تو کہا کہ یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، یہ مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہی ہے، مگر لڑکی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ہجوم نے درزی کی ایک بات کا بھی یقین نہ کیا اور درزی کو پکڑ کر اس کی خوب پٹائی شروع کی۔ اس کے بعد درزی کو پکڑ کر پولیس اسٹیشن لے گئے۔ درزی کے خلاف 45 شہریوں نے گواہی دی کہ یہ اس لڑکی کا ریپ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ گواہوں کی موجودگی میں درزی کو 5 سال کی قید کی سزا سنا دی گئی۔ اس کے علاوہ 2 لاکھ جرمانہ بھی ہوا۔ درزی اس مکار لڑکی سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ 5 سال بعد وہ قید سے آزاد ہوا تو اسے پتا چلا کہ وہ لڑکی اب تو اسٹیٹ کمشنر بن چکی ہے۔ اس نے درزی کا پیشہ چھوڑا اور فقیر بن کر اسٹیٹ کمشنر ہاؤس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اور پھر اس کے بعد آصف ایک ٹیلر ماسٹر تھا جو زنانہ اور مردانہ دونوں قسم کے کپڑوں کی سلائی کرتا تھا۔ وہ ایسے ڈیزائن سے کپڑا سیتا کہ لڑکیاں اس کی سلائی کو پسند کرتی اور اس کی دکان پر مردوں سے زیادہ عورتوں کا ہجوم ہوتا تھا۔ اس نے اپنی شاپ میں 20 سے زیادہ شاگرد رکھے ہوئے تھے کیونکہ کام کا بوجھ بہت زیادہ تھا اور یہ کپڑے سینے میں خاص مہارت رکھتا تھا، لہٰذا اس کا کاروبار بہت بڑھ چکا تھا۔ ایک دکان اس نے اپنے بھائی کو بھی بنا کر دی تھی۔ یہ شام کا ٹائم تھا جب اس کے تمام شاگرد اپنے اپنے گھروں کی جانب واپس لوٹ چکے تھے۔ وہ اپنی شاپ میں اکیلا بیٹھ کر کپڑوں کی گنتی کر رہا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد اس کا ارادہ تھا کہ دکان بند کر کے گھر واپس چلا جائے گا۔ وہ اپنی شاپ بند کرنے والا ہی تھا کہ ایک لڑکی اس کی شاپ میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک قیمتی زنانہ جوڑا تھا۔ لڑکی نے آصف سے کہا کہ میں نے آپ کے کام کی کافی تعریف سنی ہے، اس لیے دوسرے شہر سے خصوصاً آپ کے پاس آئی ہوں۔ اس نے وہ سوٹ آصف کے حوالے کیا اور پھر اس کے بعد اپنے بیگ سے ایک موبائل نکالا۔ موبائل سے ایک ڈیزائن اس نے آصف کو دکھایا اور کہا کہ اس ڈیزائن کا مجھے ایک سوٹ تیار کر کے دیں۔ آصف نے 1 ہفتے کا ٹائم مانگا لیکن لڑکی نے یہی کہا کہ میری بہن کی شادی ہے، لہذا 3 دن کے اندر اندر مجھے یہ سوٹ تیار چاہیے۔ آصف نے کہا ٹھیک ہے، میں 3 دنوں میں یہ سوٹ تیار کر کے دوں گا۔ اس کے بعد اس لڑکی نے آصف سے کہا کہ آپ میرا ناپ لے لیں۔ آصف نے کہا کہ میں عورتوں کا ناپ نہیں لیتا، آپ کاغذ پر اپنا ماپ لکھ کر بتائیں تاکہ اس لحاظ سے میں سوٹ تیار کر سکوں، مگر اس کے باوجود لڑکی بار بار ضد کر رہی تھی کہ آپ میرا ناپ لیں تاکہ بعد میں آپ کو پریشانی کا سامنا نہ ہو اور جوڑا خراب نہ ہو جائے۔ آصف اس عورت کا ناپ لینے لگا تو وہ چیخنے لگی، چلانے لگی۔ آصف اس لڑکی کے رویے پر حیران ہوا۔ اس نے چیخ چیخ کر آدھا بازار جمع کر لیا۔ لوگوں کا ہجوم آصف کی دکان کے اندر جمع ہو گیا۔ ہجوم میں ایک شخص نے لڑکی سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، آپ کیوں چیخ رہی ہیں؟ اس نے بتایا کہ میں اس کی شہرت سن کر اس کے پاس یہ سوٹ سلوانے آئی تھی، لیکن اس نے میرا ریپ کرنے کی کوشش کی ہے۔ لڑکی کی بات سن کر آصف نے کہا کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے، میں نہیں جانتا کہ یہ مجھ پر جھوٹا الزام کیوں لگا رہی ہے اور اس کے پیچھے اس کے کیا مقاصد چھپے ہیں، لیکن اس بات میں کوئی صداقت نہیں۔ ہماری قوم تو ویسے ہی ایسے موقع کی تلاش میں ہوتی ہے اور کسی کو مارنے کا موقع وہ کیسے ضائع کر سکتے ہیں۔ لوگوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، وہ زور زور سے وہ آصف کو مارنے لگے۔ جس کے ہاتھ میں جو چیز تھی وہ آصف پر پھینکنے لگے۔ ہجوم کو مشتعل دیکھ کر ایک بزرگ نے لوگوں کو مشورہ دیا کہ آپ لوگوں کا یہ رویہ درست نہیں، آپ قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتے، بہتر یہی ہے کہ آپ اس کو پکڑ کر پولیس اسٹیشن لے جائیں تاکہ اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جا سکے۔ لوگوں نے بزرگ کے مشورے پر عمل کیا، پھر اس کو مارتے ہوئے پولیس اسٹیشن لے گئے۔ لڑکی جس کا نام سہرش تھا وہ بھی پھٹے پرانے کپڑوں کے ساتھ ہجوم کے پیچھے پیچھے پولیس اسٹیشن آئی۔ انسپیکٹر کو ہجوم نے بتایا کہ اس درزی نے لڑکی کا ریپ کرنے کی کوشش کی ہے۔ لڑکی کی چیخو پکار سن کر ہم اس کے پاس آئے اور اس کو پکڑ کر آپ کے پاس لائے ہیں۔ انسپیکٹر نے لڑکی کے کپڑے دیکھے، پھر اس کے بیانات ریکارڈ کروائے۔ لڑکی نے یہی کہا کہ اس نے میرا ریپ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اللہ بھلا کرے ان لوگوں کا جنہوں نے میری جان بچائی اور میری عزت بھی۔
45 شہریوں نے اس درزی کے خلاف گواہی دی، جس کی وجہ سے درزی کو جیل میں ڈالا گیا۔ بعد میں عدالت کی طرف سے درزی کو 5 سال کی قید اور 2 لاکھ جرمانے کی سزا سنا دی گئی۔ یہ خبر درزی پر پہاڑ بن کر گری، کیونکہ اسے اس بات کی بالکل امید نہیں تھی، کیونکہ کچھ دن پہلے ہی اس کا کاروبار کافی بڑھ چکا تھا۔ پورے شہر میں اس کی شاپ کے چرچے تھے اور لوگ اس کی سلائی کو بہت پسند کرتے تھے، مگر اب وہ کافی پریشان تھا کیونکہ دکان کو سنبھالنے والا کوئی دوسرا نہیں تھا۔ اس کا بھائی دوسرے شہر میں کام کرتا تھا اور شاگرد بھی ایسے تھے جو براہ راست کام نہیں کر سکتے تھے، ان کو بھی سربراہ کی ضرورت تھی۔ جیل میں بیٹھ کر وہ بار بار یہی سوچ رہا تھا کہ یہ لڑکی کون تھی اور اس نے میرے ساتھ آخر ایسا کیوں کیا۔ پھر وہ اپنے ماضی پر نظر دوڑانے لگا کہ اس سے ایسی کون سی خطا ہوئی، اس نے ایسا کیا کیا جو لڑکی اس کی دشمن بن گئی۔ سہرش کو اس نے پہلی بار دیکھا تھا، اس سے پہلے تو ان کا آپس میں کبھی سامنا بھی نہیں ہوا تھا، تو اس لڑکی نے ایسا کیوں کیا؟ آصف کا باپ وفات پا چکا تھا اور جب ماں کو آصف کی قید کی خبر ملی تو وہ پریشان ہوتی ہوئی بھاگی آئی اپنے بیٹے سے ملاقات کے لیے۔ ماں کے چہرے پر پریشانی دیکھ کر آصف نے اسے تسلی دی اور کہا کہ ماں میں جلدی جیل سے باہر آ جاؤں گا، میں نے ایک وکیل صاحب سے بات کی ہے، میری ضمانت ہو جائے گی۔ ماں اس سے پوچھنے لگی کہ لڑکی نے تمہارے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اس لڑکی کی تمہارے ساتھ کوئی دشمنی تھی کیا؟ تو آصف اپنی ماں کو یہی بتانے لگا کہ میں اس کو جانتا تک نہیں، میں نہیں جانتا اس نے ایسا کیوں کیا۔ ماں اس سے کہنے لگی ہو سکتا ہے کسی دوسرے دکاندار نے تمہارے حسد میں آ کر اس لڑکی کو تمہاری دکان میں بھیجا تاکہ تمہارا کاروبار بند ہو جائے۔ آصف نے ماں سے کہا کہ یہ کہنا قبل از وقت ہوگا، فی الحال میں ایسا کچھ نہیں کہہ سکتا، مگر میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں حقیقت جاننے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس کے دن رات جیل کے اندر کٹ رہے تھے، جو وقت گزر رہا تھا پریشانی اس کی بڑھتی جا رہی تھی، کیونکہ دکان کو سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا۔ عید قریب تھی اور کافی ایسے کپڑے تھے جو عید سے پہلے تیار کرنے تھے، لیکن اس کی غیر موجودگی میں ایسا ممکن نہیں تھا اور وکیل کی طرف سے بھی کوئی اچھی خبر نہیں ملی تھی، کیونکہ اس کی ضمانت کی درخواست بھی خارج ہو چکی تھی اور اس کی سزا اور جرمانہ عدالت کی طرف سے برقرار تھا۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے وہ بہت پریشان ہوا، اپنے گھر کے لیے، ماں کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے مسلسل پریشان تھا۔ جیل کے اندر ایک ایک دن اس پر بہت بھاری پڑ رہا تھا۔ یہ 5 سال کا عرصہ 50 برس کا محسوس ہو رہا تھا۔ جیل کے اندر ایک غفور نامی شخص کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی۔ اس نے اپنی ساری کہانی غفور کو بتائی تو غفور مسکرانے لگا۔ اس نے غفور سے پوچھا کہ آپ میری روح سن کر مسکرا کیوں رہے ہیں؟ جس پر غفور نے کہا کہ میری کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے، اس لیے مسکرا رہا ہوں، بلکہ ہم سب کی ایسی ہی کہانی ہے۔ 90% قیدی ادھر بغیر کسی وجہ کے بے گناہ سزا کاٹ رہے ہیں۔ اس ملک کے رہنے والے باشندوں کے پاس جس کے پاس دولت ہے، پیسہ ہے، طاقت ہے، وہ جرم کر کے بھی آزاد گھومتا ہے، جبکہ غریب کے خلاف جھوٹے گواہوں کی مدد سے اس کو قید کیا جاتا ہے۔ آصف اس کی بات سن کر حیران ہوا اور کہا کہ آپ کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا؟ کیا زیادتی ہوئی؟ اس نے بتایا کہ میں لوہار ہوں، لوہے کے اوزار بنانا یا پھر مرمت کرنا میرا پیشہ ہے۔ ایک دن میں کچھ اوزار لے کر اپنی دکان سے گھر واپس جا رہا تھا، سڑک پر مجھے ایک شخص لیٹا ہوا نظر آیا۔ میں اسے دیکھ کر پریشان ہوا، وہ پانی کی صدائیں بلند کر رہا تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ یہ مصیبت میں ہے اور پیاسا بھی۔ میں پانی کی بوتل لے کر اس کے پاس گیا، دیکھا تو زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا۔ حالانکہ وہ پانی مانگ رہا تھا لیکن وہ پانی پینے کی پوزیشن میں نہیں تھا، اور میری پریشانی میں تب اضافہ ہوا جب میں نے دیکھا کہ اس کے سینے میں کسی نے خنجر کھونپ دیا۔ اس حالت میں مجھے کچھ سمجھ نہ آئی کہ میں کیا کروں۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ اس کی مدد کروں، اس کو ہسپتال لے جاؤں، لیکن پھر یہ بھی سوچا کہ میں مصیبت میں پھنس سکتا ہوں۔ ابھی میں سوچوں میں تھا ہی کہ ایک پولیس وین وہاں سے گزری اور پولیس والا وین سے اترا اور دیکھا کہ ایک شخص زمین پر لیٹا ہوا ہے اور میرے ہاتھ میں کچھ اوزار تھے۔ میں نے ان میں سے ایک اوزار ان کے سینے میں گھونپ دیا، یہ اس کی سوئی تھی۔ بغیر سوچے سمجھے انہوں نے مجھے گرفتار کیا۔ میں اپنی صفائی میں بار بار یہی کہنے لگا تھا کہ میں نے اسے سڑک پر لیٹے دیکھا تھا، راستے میں زخمی حالت میں پڑا تھا، میں اس کی مدد کرنے والا ہی تھا کہ آپ لوگ ادھر آ پہنچے اور مجھے پکڑ لیا، لیکن انہوں نے میری کسی بات پر یقین نہ کیا۔ آدمی دم توڑ چکا تھا اور مجھ پر قتل کا الزام لگ گیا۔
مجھے اس جیل میں 8 سال ہو چکے ہیں اور قتل کے جرم میں مجھے عمر قید کی سزا سنا دی گئی، مگر اب میں اس قید سے بیزار آ چکا ہوں اور میرے دل کی خواہش ہے کہ مجھے پھانسی کی سزا ہو جائے۔ یہ سن کر آصف کہنے لگا، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو اپنے گھر والوں کا کوئی احساس نہیں؟ آپ کے بعد ان پر کیا قیامت گزرے گی؟ لوہار کہنے لگا، میرے ہونے یا نہ ہونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میری بیوی مجھ کو چھوڑ کر جا چکی ہے، والدین کا بھی انتقال ہو چکا ہے، میرے وہ بھائی جن کو محنت مزدوری کر کے میں نے پڑھایا لکھایا، جب وہ اعلیٰ عہدے پر پہنچے تو وہ بھی مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ انہیں معلوم تھا کہ میں مصیبت میں پھنس چکا ہوں، جیل میں چکیاں پیس رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود ایک دفعہ وہ مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن دوبارہ نہ آئے۔ میرے بھائی، یہ دنیا ہے اور دنیا میں مشکل وقت میں لوگ آپ کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، لیکن جب آپ دولت مند ہوں اور خوشحال ہوں تو لوگ آپ سے دوستی کرنا پسند کرتے ہیں۔ آصف نے لوہار سے کہا کہ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، بالکل ایسا ہی، بس دعا کرو کہ زندگی میں کبھی برا وقت نہ آئے جس طرح آپ پر اور مجھ پر اچانک برا وقت آ پڑا۔ آصف لوہار سے پوچھنے لگا، اگر آپ برا نہ مانے تو میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ کبھی زندگی میں آپ سے کوئی ایسی غلطی ہوئی جس کا آپ کو افسوس ہے؟ کاش ایسا نہ ہوتا۔ لوہار تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر بولا، ہاں، ایک بات کا ملال مجھے ساری زندگی رہے گا۔ میں ایک بار اپنی دکان میں بیٹھا تھا اور اوزار تیز کر رہا تھا، جبکہ میری بیوی مجھے کھانا دے کر واپس چلی گئی۔ میں کام میں مصروف تھا اور سوچا جب کام سے فارغ ہو جاؤں گا تب آرام سے کھانا کھاؤں گا۔ میں اوزار تیز کرنے میں مصروف تھا کہ ایک بلی میرا کھانا خراب کر کے چلی گئی۔ کھانا نیچے فرش پر گر پڑا اور وہ کھانے کے قابل نہ رہا۔ اس دن میں دوپہر کو بھوکا رہا اور مجھے بلی پر غصہ تھا۔ دوسرے دن دوبارہ بلی نے میرا نقصان کیا۔ میرا ارادہ تھا کہ بلی کو پکڑ کر کہیں دور جنگل چھوڑ کر آ جاؤں گا۔ ایک دن جیسے ہی بلی میری دکان میں داخل ہوئی تو میں نے دروازہ اندر سے بند کر دیا، روشن دان بھی اچھے طریقے سے بند کیے تاکہ بلی باہر نہ جا سکے۔ میں ٹارچ لے کر بلی کو کمرے میں تلاش کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ وہ کونے میں بیٹھی تھی۔ میں جیسے ہی بلی کو پکڑنے لگا تو بلی نے چھلانگ لگائی اور وہ آگ کی بھٹی میں جا گری۔ یہ دیکھ کر میری روح کانپ گئی۔ میں چاہتے ہوئے بھی بلی کو نہیں بچا سکتا تھا کیونکہ آگ بہت تیز تھی اور بلی کی چیخو پکار میرے کانوں میں آج تک گونجتی ہیں۔ اس چیز کا مجھے افسوس ہے کہ کاش میں بلی کو پکڑنے کی کوشش نہ کرتا اور وہ بیچاری نہ جلتی۔ کچھ دن بعد میں نے اپنی دکان کی چھت پر دیکھا تو بلی کے 3 بچے مرے ہوئے تھے۔ وہ بیچارے اپنی ماں کے انتظار میں تھے کہ وہ کچھ کھانے کو لے آئے گی، لیکن افسوس کہ ان کی ماں تو مر چکی تھی اور اپنی ماں کا انتظار کرتے کرتے وہ بچے بھی آخر مر گئے۔ کبھی کبھی مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جس کیس میں میں پوری طرح پھنس چکا ہوں جبکہ میرا قصور بھی نہیں۔ شاید مجھے اس بلی کی آ لگی ہے۔ اس کے بعد لوہار نے آصف سے پوچھا کہ کبھی آپ کو بھی زندگی میں کوئی پچھتاوا ہوا؟ آصف نے لوہار کو جواب دیا کہ زندگی میں مجھے کوئی پچھتاوا تو نہیں، بس کچھ لوگ میری زندگی سے چلے گئے، ان کی کمی آج تک محسوس کرتا ہوں۔ دن رات بدلتے گئے، پتہ نہ چلا کہ 5 سال گزر گئے۔ یہ آصف کا جیل میں آخری دن تھا۔ وہ لوہار کے گلے ملا۔ اس دن لوہار کی آنکھوں میں آنسو تھے کیونکہ ان 5 سالوں میں آصف اس کا بہترین دوست بن چکا تھا جو اپنے دکھ سکھ کی باتیں اس سے شیئر کرتا تھا، اور آصف کے علاوہ جیل میں ایسا کوئی شخص نہیں تھا جو لوہار کے اتنا نزدیک ہو۔ آصف جیل سے تو آزاد ہو چکا تھا لیکن اس کے دل میں غصہ تھا۔ اس لڑکی سہرش کے خلاف وہ سہرش کو نہیں بھول سکتا تھا جس کی وجہ سے اس کا سارا کاروبار برباد ہو چکا تھا۔ آصف کے سارے شاگرد اسے چھوڑ کر چلے گئے تھے اور دوسری دکانوں پر کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ نئے سرے سے کام کرنا اتنا آسان معاملہ نہیں تھا کیونکہ 5 سال کے عرصے میں کافی کچھ بدل چکا تھا۔ اس علاقے میں نئی دکانیں آ چکی تھیں، کچھ بوتیک بھی بن چکے تھے جہاں ریڈی میڈ کپڑے ملتے تھے۔ آصف کی ماں کو اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ آصف اس لڑکی کی تلاش میں ہے اور دن رات بہت بے چین رہتا ہے۔ اس نے جب اپنے بیٹے کے ارادے دیکھے تو اسے کہا، بیٹا جو ہو گیا سو ہو گیا، پتہ نہیں وہ کسی دشمن کی سازش تھی یا پھر کیا تھا، تم اس لڑکی کو بھول جاؤ۔ مگر وہ اپنی ماں سے بار بار یہی کہتا تھا کہ ایسی لڑکی کو میں کیسے بھول سکتا ہوں جس نے مجھے تباہ و برباد کیا۔ پورے علاقے میں میری بدنامی ہوئی اور اس کے علاوہ کافی دوست ایسے بھی ہیں
جو مجھ سے دور چلے گئے صرف اس عورت کی وجہ سے۔ میں زندگی میں ایک بار تو اس کا سامنا ضرور کروں گا اور اس سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس نے آخر ایسا کیوں کیا۔ کافی عرصہ تک وہ سحرش کو تلاش کرتا رہا لیکن وہ اسے نہ مل سکی۔ آصف کے کچھ دوست تھے، اس نے ان کے ذمہ لگایا کہ فلاں نام کی لڑکی، اس کے بارے میں پتہ کرو کہ وہ کہاں ہے، کیا کر رہی ہے۔ تقریباً 1.5 ماہ بعد اس کے دوست نے آصف کو بتایا کہ سحرش کا پتہ چل چکا ہے، اس کا ایڈریس بھی مل چکا ہے، لیکن میں تمہیں یہی مشورہ دوں گا کہ اس لڑکی سے دور رہو، بہتری اسی میں ہے۔ آصف نے پوچھا کہ میں اس سے دور کیوں رہوں؟ اس نے بتایا کہ وہ مقابلے کا امتحان کلیئر کر کے اسٹیٹ کمشنر کے عہدے پر فائز ہو چکی ہے۔ آصف نے کہا اگر وہ افیسر بن چکی ہے تو کیا ہوا، اسے جواب تو دینا پڑے گا۔ آصف کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ لڑکی افیسر کیسے بن گئی جبکہ وہ تو مکار تھی، ایک جھوٹی لڑکی جس کی وجہ سے میرا مستقبل خراب ہوا، جس نے 45 لوگوں کو بیوقوف بنایا۔ سارے اس کی بات پر یقین کر رہے تھے کہ وہ سچ بول رہی ہے۔ اس قسم کی لڑکی اعلیٰ عہدے پر کیسے فائز ہو سکتی ہے، لہذا وہ خود اس بات کی تصدیق کرنا چاہتا تھا کہ وہ افیسر بنی ہے یا نہیں۔ اگلی صبح وہ گھر سے نکلا اور اسٹیٹ کمشنر ہاؤس کے سامنے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے دیکھا کہ بڑی سی گاڑی میں سحرش گھر سے باہر آ رہی تھی، اس کی سیکورٹی بھی کافی سخت تھی۔ سحرش کو دیکھ کر وہ حیران ہوا، 5 سال میں بیتا زمانہ یاد آیا اسے، جس دن اس کی دکان میں وہ آئی تھی اور اپنے کپڑے پھاڑ دیے تھے۔ زیادہ سیکورٹی کی وجہ سے وہ سحرش سے بات نہیں کر سکتا تھا، حالانکہ وہ بات کرنا چاہتا تھا۔ وہ بیس بدل کر ایک فقیر کے روپ میں اسٹیٹ کمشنر ہاؤس کے سامنے بیٹھ گیا کہ شاید کبھی نہ کبھی سحرش اس پر ترس کھائے اور بھیک میں کچھ پیسے دے دے۔ یہی موقع ہوگا جب میں اس سے بات کر سکوں گا، اسے بتا سکوں گا کہ اس نے میرے ساتھ آخر ایسا کیوں کیا۔ مگر افسوس کہ کبھی بھی وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا۔ سحرش نے کبھی بھی اسے بھیک دینے کی بھی کوشش نہ کی، بلکہ 1 ماہ گزر چکا تھا، سحرش نے ایک نظر اٹھا کر بھی اسے نہیں دیکھا تھا۔ اس کی ہر طرح کی کوشش ناکام ہو چکی تھی، وہ اپنا درزی کا پیشہ چھوڑ چکا تھا۔ مگر ایک دن اس کے دل کی مراد پوری ہوئی جب اس نے اخبار میں ایڈ دیکھا، اسٹیٹ کمشنر ہاؤس کے لیے ایک صفائی کرنے والے کی ضرورت تھی جو جھاڑو دے سکے۔ اس جاب کے لیے آصف نے اپلائی کیا اور اس کی سلیکشن ہو گئی۔ اب وہ آسانی سے سحرش کا سامنا کر سکتا تھا۔ وہ اس موقع کی تلاش میں تھا کہ کسی طرح سحرش کے روبرو آ سکے۔ ایک دن وہ جھاڑو دے رہا تھا اور سحرش اپنے آفس میں اکیلی تھی۔ یہ موقع اچھا تھا، آخر کار اس نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سحرش کے آفس میں گیا، جیب سے چاقو نکالا، سیکورٹی گارڈ آصف کی طرف لپکا۔ آصف نے وہ چاقو جلدی سے سحرش کی گردن پر رکھا اور دھمکی دی کہ اگر کوئی بھی میرے قریب آیا، مجھے سحرش سے بات کرنے میں رکاوٹ پیش آئی تو میں اس کی گردن کاٹ دوں گا۔ سحرش کے حکم پر تمام سیکورٹی گارڈ واپس اپنی اپنی پوزیشن پر چلے گئے۔ تب آصف نے جلدی سے دروازہ اندر سے لاک کر دیا، پھر سحرش سے کہا کہ تم مجھے پہچانتی ہو، اگر مجھے بھول چکی ہو تو میں خود ہی بتلا دیتا ہوں کہ میں وہی آصف ہوں جس کی دکان میں آج سے 5 سال پہلے آپ آئی تھی۔ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ تمہاری میرے ساتھ ایسی کیا دشمنی تھی؟ سحرش کافی دیر خاموش رہی، پھر آصف کی طرف دیکھ کر بولی کہ میں نے اپنی بہن کا بدلہ لیا ہے۔ اس کی بات سن کر آصف حیران ہوا، کہا کہ کیسی بہن کا بدلہ؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ میں نے تمہاری بہن کے ساتھ کیا کیا؟ سحرش نے کہا کہ میری بہن فاطمہ کا نام سن کر آصف کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کافی دیر اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ آخر کھڑا کہاں ہے۔ سحرش نے رو کر کہا کہ تم نے میری بہن کے ساتھ جو کیا میں کسی صورت معاف نہیں کر سکتی تھی۔ یہ تو شکر کرو کہ تمہاری جان بچ گئی، ورنہ تمہیں جان سے مارنے کا میرا منصوبہ تھا۔ تمہاری وجہ سے میری بہن فاطمہ نے خودکشی کی کوشش کی تھی، لیکن شاید اس کی زندگی کے دن باقی تھے کہ وہ بچ گئی۔ تم نے جب میری بہن کو ریجیکٹ کیا، رشتے سے انکار کیا، اس دن اس نے 3ری منزل سے چھلانگ لگائی تھی، اپنی زندگی ختم کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن درخت کی جھاڑیوں کی وجہ سے اس کی جان بچ گئی۔ آصف نے کہا انکار میں نے نہیں، بلکہ فاطمہ نے مجھ سے شادی کرنے سے انکار کیا تھا۔ دونوں کی ملاقات ایک پارک میں ہوئی تھی اور اس مختصر ملاقات میں ایک دوسرے سے محبت کر بیٹھے۔ آصف نے اپنی ماں کو فاطمہ کے گھر بھیجا تو آصف کی ماں روتی ہوئی گھر واپس آئی۔ اس کی ماں نے آصف کو بتایا کہ انہوں نے نہ صرف رشتے سے انکار کیا ہے بلکہ بے عزت کر کے مجھے گھر سے بھی نکال دیا ہے۔ آصف نے فاطمہ کو فون کیا تو اس کا نمبر بند جا رہا تھا، وہ بار بار فون کر رہا تھا
लेकिन फातिमा का नंबर मुसलसल बंद था। इस वाक़े के बाद आसिफ फातिमा को भूल चुका था, लेकिन आज 6 साल बाद सहरिश की ज़बानी इस हकीकत का पता चला कि आसिफ की माँ खुद इस रिश्ते से इनकार करके गई थी और ये भी कहा था कि हमने आसिफ का दूसरी जगह रिश्ता तय किया है, मेरे बेटी की बड़ी बड़ी दुकानें हैं, जबकि तुम लोग किराए के मकान में रहते हो, अपनी बेटी का पूरा जहेज भी नहीं दे सकते और मुझे ऐसी बहू नहीं चाहिए। इस दिन मैंने ठान लिया कि मैं सख्त मेहनत करूंगा, इस मुआशरे में अपना मुकाम पैदा करूंगा, क्योंकि गरीब की इस मुआशरे में कोई इज्जत नहीं, सब लोग पैसे को पूजते हैं। बस ये सुनकर आसिफ अपनी माँ की तरफ भागा। घर जाकर माँ से पूछा कि माँ, तुमने मेरे साथ आखिर ऐसा क्यों किया? मैं तुम्हारी औलाद नहीं था क्या? तुम्हें अपनी औलाद की खुशियाँ अजीज नहीं थी क्या? आसिफ की माँ काफी शर्मिंदा थी, कहने लगी, बेटा मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मैं अपनी भांजी को इस घर की बहू की शक्ल में देखना चाहती थी, लेकिन तुम इस फातिमा से मोहब्बत कर बैठे, मगर अब मैं अपनी गलती का कफारा अदा करना चाहती हूँ, मैं खुद फातिमा से माफी मांगूंगी। आसिफ अपनी माँ के साथ फातिमा के घर रवाना हुआ। फातिमा ने अभी तक शादी नहीं की थी। आसिफ की माँ ने इससे माफी मांगी और यूं फातिमा आसिफ की जिंदगी में वापस आई। दोनों ने एक दूसरे से काफी गिले शिकवे किए, लेकिन चूंकि अभी भी इनके दिल में एक दूसरे के लिए जगह थी, लिहाजा उन्होंने एक दूसरे को माफ कर दिया। अल्लाह पाक सबसे दुआ है कि किसी के भी प्यार में अमीरी या गरीबी रुकावट न बने। नाजरीन, आपको आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दूसरों के साथ शेयर जरूर करें। मजीद इस तरह की सबक आमोज कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।